السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے مالی اور اخلاقی ہر قسم کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور مسکینوں اور مسافروں کی خبر رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور اپنے رشتوں کا خیال رکھو۔ یوں تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت اور حسن سلوک میں مزید اہتمام ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں صاف طور پر حکم دیا گیا ہے وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہے، اور ایک مقام پر ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، حسن سلوک، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ میری بہنوں، قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور جب سب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ایسا نہ کرنے پر دوسری حدیث میں جہنم کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے لا يدخل الجنة قاطع رحم، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کو اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اس کو توڑ دیتا ہے میں بھی اس کو اپنے آپ سے توڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بار فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ، پھر قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ میری اسلامی بہنوں، آئیے رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے کچھ واقعات سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس بدسلوکی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہ بیٹھے۔ فوراً اس حلقہ سے ایک آدمی اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنی کشیدگی اور رنجش کی معافی چاہی، اور جب دونوں نے باہم دل کی صفائی کر لی تو مجلس نبوت میں آ کر تمام قصہ سنایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ داری کاٹنے والا انسان رہتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے والدین زندہ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک اور برتاؤ سے پیش آیا کرو۔ اسی طرح اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ چچا چچی، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسانی گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔ میری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہیں اور اپنی روزی میں خوب فراوانی حاصل کریں تو
حقوق ادا کریں، کیونکہ صلہ رحمی اور قرابت داری کے حقوق کی ادائیگی سے زندگی اور رزق دونوں میں برکت حاصل